ہر چیز انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے نہیں ملتی. کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو بزرگوں کی عطا کی ہوتی ہیں. جی ہاں، آج ہم بات کریں گے بزرگوں کے 10 ایسے ٹوٹکے یا تجربات کی جو زندگی آسان کر دیں گے. وراثت صرف مال اور دولت پر مشتمل نہیں ہوتی. وراثت میں انسان کو بہت سی اور چیزیں بھی ملتی ہیں جن میں علوم اور فنون بھی سر فہرست ہیں، اور جو لوگ انہیں سیکھ لیتے ہیں وہی بزرگوں کی حقیقت وارث کہلاتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم صدیوں سے بزرگوں کے استعمال ہوئے 10 ایسے ٹوٹکے شامل کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گے. میں ہوں محمد طلحہ نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماسٹر انفو ٹی وی. نمبر 1، اگر آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے تو. اگر آنکھ میں کوئی چیز یا تنکا وغیرہ چلا جائے اور نہیں نکل رہا ہو تو اس کو نکالنے کے لیے صدیوں سے آزمودہ اور آسان ترین ٹوٹکا استعمال کریں اور آنکھ میں کیسٹر آئل کا ایک قطرہ آنکھ کے کنارے پر ڈال دیں. اور یاد رکھیں، یہ قطرہ آنکھ کے اندر نہیں ڈالنا، کنارے پر ڈالتا ہے تاکہ خود بخود گر جائے. یہ ٹوٹکا تھوڑی ہی دیر میں آپ کی آنکھ کو صاف کر دے گا اور تکلیف سے راحت کا باعث بنے گا. نمبر 2، تنکا یا کانچ چبھ جائے تو. ہاتھ پر، پاؤں پر یا جسم کے کسی حصے پر کانچ یا لکڑی کا کوئی باریک ذرہ چبھ جائے تو جہاں تکلیف دہ ہوتی ہے وہاں چھوٹا ہونے کے باعث آسانی سے نہیں نکلتا اور درد کا باعث بنا رہتا ہے. ایسے موقع پر شیشے کی کوئی بوتل لے کر اس میں کنارے تک گرم پانی ڈال کر متاثرہ جگہ پر رکھ کر دباؤ ڈالیں تاکہ تھوڑا ویکیوم پیدا ہو. اس سے متاثرہ جگہ کے ماس میں کھچاؤ پیدا ہوگا اور گرم بھاپ چبھنے ہوئے ذرے کو باہر کھینچ لے گی اور اس طرح آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. نمبر 3، اگر کانچ ٹوٹ جائے تو. کانچ کا گلاس وغیرہ ٹوٹ جائے تو ویکیوم کلینرز یا جھاڑو سے صفائی کرتے وقت اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ باریک کانچ صاف نہیں ہوگا. ایسے موقع پر نرم اور گیلے کپڑے کا استعمال کریں اور کپڑے سے کانچ کو صاف کر دیں. اس سے تمام باریک ذرات کپڑے پر چپک جائیں گے اور بہترین صفائی ہو جائے گی. اور بعد میں اس کپڑے کو پھینک دیں تاکہ جلد کٹ لگنے سے محفوظ رہے. نمبر 4، برتن سے داغ صاف کرنے کے لیے. اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائیں تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے بزرگوں کا یہ ٹوٹکا استعمال کریں. لیموں پر تھوڑا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائے گا. نمبر 5، بریڈ، کیک اور برگر بن کاٹنے کے لیے. تازہ بریڈ، برگر اور فروٹ کیک وغیرہ اگر باریک سلائسز میں کاٹنے ہوں تو ایک مسئلہ ضرور آتا ہے اور بریڈ کے ذرات بھرنے لگتے ہیں. ایسے موقع پر تیز گرم پانی لیں اور اس میں چھری کو تھوڑی دیر بھگو کر گرم کر لیں اور نکال کر فوری کسی کپڑے سے صاف کر کے آسانی سے باریک سلائسز میں کاٹ لیں. بریڈ وغیرہ آرام سے کٹ جائے گا. نمبر 6، انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جانے کا خدشہ. اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جائے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے گی تو تھوڑا سا سرکہ پانی میں ڈال دیں اور انڈے کو ابلنے دیں. اس طریقے سے انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈا چھیلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. نمبر 7، رنگین کپڑے دھونے سے ان کا رنگ اڑنے کا خدشہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، کچھ کپڑے رنگ دھلائی کے وقت چھوڑ جاتے ہیں اور دھل کر پرانے لگنے لگتے ہیں. ایسے موقع پر 1 گیلن پانی میں 1 کپ نمک حل کر دیں اور رنگین کپڑوں کو رات بھر اس پانی میں بھگا رہنے دیں اور صبح ان کپڑوں کو دھو لیں. رنگ نہیں نکلے گا کیونکہ نمک رنگ کو کپڑے پر پکا کر دے گا اور دھلائی کے دوران نکلنے نہیں دے گا. نمبر 8، چمڑے کے جوتے چڑچڑانے کی آواز دیتے ہوں تو. اگر چمڑے کے جوتے آواز دینے لگیں تو جوتے کو اندر سے سول نکال کر گری کا تیل جوتے میں لگا دیں اور جب چمڑا تیل جذب کر لے تو سول واپس ڈال دیں. آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر آواز جوتوں کے اندر سے آتی ہو تو ٹالکم پاؤڈر جوتے میں ڈال دیں، یہ آواز بھی ختم ہو جائے گی. نمبر 9، بغیر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے اس بات کا پتہ لگانا کہ بارش ہوگی یا نہیں. ویسے آج کل موسمی خبریں اور انٹرنیٹ اس بات سے آگاہ کر دیتا ہے کہ موسم کیسا ہوگا، مگر ان ذرائع ابلاغ تک رسائی نہ ہو تو صبح کے وقت دیکھنے کے لیے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی آسمان کے کنارے پر بادل کے کسی ایک ٹکڑے پر نظر جما کر رکھیں. اگر ٹکڑا بڑا ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ موسم ابر آلود ہوگا اور اگر ٹکڑا گھٹ کر چھوٹا ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ موسم صاف ہو جائے گا.
नंबर 10, फूल ताज़ा रखने के लिए। अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को इस सुराख में डाल दें। फूल कई घंटे ताज़ा रहेगा और मुरझाएगा नहीं। कमेंट सेक्शन में हमें ये बात ज़रूर बताएं कि आपने अपने बुज़ुर्गों से कौन कौन से इनमें से टोटके सुने हुए हैं। खुदा हाफिज़।